ابسا سے شروع کریں گے. آخری پارہ چل رہا ہے اور یہ 80th سورت ہے. یہ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ابسا کے کیا معنی ہیں. ابسا کے معنی ہیں کہ اس نے تیوری چڑھائی. ہی فراؤنڈ. دیکھیے تیوری چڑھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ مثلا آپ کسی ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں اور کوئی صاحب آ گئے. اب آپ بول نہیں سکتے ان کو کہ جو ہے بھئی آپ کیوں آئے یہ وقت, تو آپ کے پیشانی پہ کچھ بل آ جاتے لکیریں, ایک پریشانی کی کیفیت, ان ویلکم سائن رہتی کہ یہ بے تو کے وقت یہ کیسا آ گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک گراؤنڈ میں ہے یہ کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اندھے تھے. میں نابینا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی نہیں سمجھتا نابینا, آج کل اردو کا یہ حال ہو گیا ہے. اندھے تھے وہ. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ٹاپ لیڈرز کو اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے, اس وقت یہ بیچ میں آ گئے. اب ظاہر ہے ان کو دکھا نہیں کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بیچ میں سوالات کرتے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا ان ویلکم معلوم ہوا ہے. تو آپ کے پیشانی پہ بل آ گیا. تو اس میں فوراً پکڑ ہو گئی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو ایسی چیزیں قرآن میں نہیں آتی تھی جو ان کے خلاف جا رہی ہیں. یہ قرآن کے حق ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جو چیز ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھیے کہ ایک ڈانٹ کی طرح پہ ہوا ہو تو بھی وہ بات قرآن میں آ گئی. تو اس سے قرآن کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت فائدہ پہنچانے والا, رحم کرنے والا ہے. ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی. انہوں نے تیوری چڑھائی, پیشانی پہ بل لائے اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. عبداللہ بن ام مکتوم. وما یدرکا لعلہ یزکا. اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا. نابینا ہیں, وہ اندھے ہیں, لیکن آپ کی بات سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتے اور یذکروا فتنفع الذکر, یا وہ نصیحت حاصل کرتے تو یہ نصیحت ان کو فائدہ پہنچاتی. دیکھیے ایک جذبے سے آئے, اما من استغنا فانت له تصدی. اور جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے, انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے, یہ جو قریش کے لیڈرز آئے ہیں جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں, ان کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں. آپ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. اور اگر وہ اپنے آپ کے اپنے نفس کو پاک نہ کریں, اسلام قبول نہ کریں, تو اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. آپ کیا کام پہنچا دینا, اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. تو یعنی اور جو آپ کے پاس یسعیٰ کوشش کرتے ہوئے آیا, کبھی آنکھ بند کر کے سڑک پہ چلنے کی کوشش کیجیے, کبھی 1-2 منٹ, اللہ نہ کرے کوئی ٹکر مار دے اس میں. کبھی دیکھیے کہ اندھے کی کیا زندگی ہوتی ہے, اندھے کی کیا زندگی ہوتی ہے. کان بند کر کے جو ہے تھوڑی دیر گزار کے دیکھیے کہ بہرے کی زندگی کیا ہوتی ہے. تو یہ جو اندھے صحابی تھے, ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے اندھے پن میں کوشش کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے. وہ ہوا یخشا, اور ان کے دل میں خوف تھا, اللہ کا خوف تھا, اور ان سے آپ بے رخی کر رہے ہیں. یعنی جو تڑپ کے آپ کے پاس اندھا ہوتا ہوا جو ہے راستہ پوچھتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہے, ان سے آپ بے رخی کرتے ہیں اور پھر ان کی پرواہ کرتے ہیں, جو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہا. نہیں, یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہ کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے انہا یہ مونس ہے, یہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے. انہو بولے تو قرآن ہوگا. انہا کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ 10 آیتیں جو آئی ہیں, جو انسیڈنٹس رپورٹڈ ہے, اس میں نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے
کہ تم جو ہے لوگوں کے سٹیٹس اور ان کی دولت دیکھ کے تبلیغ مت کرو، جس کے دل میں جذبہ ہے اس کے پیچھے جو ہے اپنا وقت لگاؤ. دیکھیے تبلیغ کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے، یہ نہیں بھی آتا تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. تو یہ قرآن سمبولک ہے، واقعات کے ذریعے، نبیوں کے واقعات کے ذریعے آپ کو ایک لیسن دیتے. تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ ہو گئی. کائے کے لیے؟ کہ آپ جو ہے دنیا کے ٹاپ لیڈرز کو بہت اہمیت دے کے ان کو دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اور جو آپ کے پاس تڑپتا ہوا آیا ہے باوجود اس کے کہ وہ اندھا ہے، اس سے آپ لاپرواہی برت رہے ہیں. تو یہاں جو ہے آپ یاد رکھیے کہ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، یہ ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے. تو جو چاہے یہ نصیحت حاصل کر لے. تو آپ اپنی پوری کوشش ان لوگوں کے پیچھے لگائیے، آپ اپنا پورا وقت جس میں دین کا جذبہ ہے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس تڑپ کے آتے. میں میری اپنی بات بول رہا ہوں. بعض وقت ہوتا ہے ایک بڑے پوزیشن والا اگر بولا کہ صاحب آپ سے کچھ بات کرنا ہے، آپ کب فری ہیں، تو آپ فون کر کے آ جائیے. صاحب فون کرتے انہوں آ کے واحد باتیں کر کے چلے جاتے، مگر کیونکہ ان کا اسٹیٹس ہے ہم ان کو وقت دیتے. اور ایک کوئی آرڈنری آدمی آپ جس کو سمجھتے ہو بولتے ہیں صاحب آپ کچھ شک و شبہات ہے آپ سے دور کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہم فوراً بول دیتے نہیں بھائی میں مصروف بہت رہتا ہوں، میں مشکل ہے، چلو ہو گیا. تو دیکھیے یہ ایک ایک چیز قرآن کی ایک ایک چیز اگر آپ فالو کریں تو یہاں بات آ رہی ہے. اس کے بعد میں کہا کہ یہ جو آیتیں ہیں قائم ہیں فی صحف مکرمہ، یہ ایسے پیجز میں ہیں، یہ ایسے اوراق میں ہیں جو مکرم، کرم یعنی آنرڈ ہیں. اور دو چیزیں ہیں، کرم کے دو معنی آتے ہیں، عزت باعزت ہونا اور فائدہ پہنچانے والا ہونا. تو یہ جو قرآن جس لوح محفوظ میں جہاں ہے وہ صفوں پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے باعزت ہے، فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. مرفوعتم مطہرہ، اور یہ بلند ہے اور پاک ہے، بالکل پاک ہے، اس میں کوئی غلاظت ماں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے، آگے پیچھے کہیں سے جو ہے داخل نہیں ہو سکتی ہے، بالکل پاک کتاب ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو فائدہ پہنچانے والے باعزت فرشتے ہیں اور نیک بھی ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں. یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کے بارے میں بات آ رہی ہے. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، یہ انسان برباد ہو، قتل ہو جائے، یہ کیسا ناشکرا ہے. دیکھیے یہاں جو بات کو سمجھتے ہیں دل پہ اثر ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کی ایموشنل کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے، تجھے کیا کیا نہیں دیا میں نے، اس کے باوجود جو ہے تو ناشکرا ہے. یہ انسان قتل ہو، برباد ہو، ایک ایسا وہ ہے. من ای شیء خلقہ، میں نے اس کو کیا، اس نے کس چیز سے اس نے اس کو پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں آپ؟ من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا گیا. مرد کا سپرم اور عورت کا اوویوم مل کے جو ہے، ایگ مل کے جو ہے، دونوں آپ کے جو ہے یہ اس کے کمبینیشن سے پیدا ہوا. یہ ہماری حقیقت ہے. چاہے وہ رسول ہو، چاہے کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو، چاہے فرعون جیسے سٹینڈرڈ کا کافر ہو، سب کی پیدائش ایسی ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو یہاں کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ فخلقہ فقدرہ، پھر اس کو پروپورشن کیا. خلقہ پروپورشن کرنے کے معنی میں آتے، ہم پیدا کرنے کے معنی میں لے لیتے. پیدا کرنے کا مطلب بدی. دیکھیے اسٹیجز ہیں. بدی، کوئی چیز نہیں تھی اس کو وجود میں لا لیا، بدی. کوئی چیز تھی اس سے کسی اور چیز کو بنایا، خلقہ. خلق الانسان من تین، انسان کو تین سے بنایا. پھر فطرہ، اس کو ایک قانون کے ماتحت فطرت عطا کر دی، اس کو قانون کے ماتحت کر دیا. پھر جو باری یعنی اس میں جو چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ماں کے پیٹ میں جو چیزوں کی ضرورت تھی، جو چیزوں کی ضرورت پیدائش کے بعد نہیں ہو اس کو لے کے جا کے کچرے میں پھینک دیا، بری کر دیا اس کو. پھر مصور، پھر اس کو شکل دیا، انسان کی شکل دے کے پیدا کیا. تو یہ فقدرہ، اور پھر پورا پروگرام بنایا، اس کا پوری تقدیر لکھ دی. ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، اس طریقے سے پھر فرشتے آئے اور اس کی عمر، اس کے اعمال، اس کا جنتی یا دوزخی ہونا، یہ تمام یہ بات انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، وہ پورا لکھ دیا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا وہ راستہ جو تقدیر لکھ دیا تھا وہ آسان کر دیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب کی جنت اور دوزخ لکھ دی گئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر عمل سے کیا فائدہ؟ جب تقدیر لکھ دی گئی ہے تو ایک کامن سینس کا سوال ہے، پھر عمل سے کیا فائدہ؟ تو کہا کہ عمل کیے جاؤ، تمہارے لیے وہی عمل آسان کیا گیا ہے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا. جنت تمہارے لیے وہی عمل آسان کیا گیا ہے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. یعنی جنتی جیسے عمل آسانی سے کرے گا، اس کو نماز پڑھنا پرابلم نہیں ہے. دوزخی جیسے عمل کرے گا، اس پہ نماز بڑی بھاری چیز ہے. اللہ کے سامنے جھکنا بڑی بھاری چیز ہے. ایک قاتل ہے، اس کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک 5,000 روپے پھینک دیجئے، کسی کو بھی لے کے جا کے قتل کر دیتا، آپ چمٹی نہیں مار سکتے. آپ بھئی کئی لوگوں کی ہم لوگوں میں ایسی کیفیت ہے کہ بھئی ایک جھنگر جا رہا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے، چھوڑو، کیا مارنا اس کو، چھوڑو. ہم جھنگر تک نہیں مار سکتے کیونکہ ہماری تقدیر میں ویسا لکھا ہوا ہے. لیکن جس کی تقدیر میں قاتل ہونا لکھا ہوا ہے، اس کے لیے قتل آسان کر دیا. تو یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آ رہا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان برباد و قتل ہو کہ وہ کیسا ناشکرا ہے. ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر خلقہ بنایا، پھر اس کی تقدیر پوری لکھ دی اور اس کی تقدیر اس پہ آسان کر دی. دیکھیے میں کس طریقے سے سمجھاؤں کہ ہم جو چیزیں بڑی آسانی سے کر رہے ہیں وہ تقدیر میں ہیں، اسی لیے آسانی سے کر رہے ہیں. آسان بنا دیا. پھر کہا ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اس کو موت دی اور پھر خبر میں دفن کر دیا. اسی نے کیا، جہاں کی مٹی تھی وہاں دفن کیا. باہر سے لوگ آ رہے ہیں مرنے کے لیے. کئی واقعات ہیں ایسے، آئے لینڈ کرے، 2 گھنٹے نہیں گزارے انتقال ہو گیا اور فلانی قبرستان میں ان کا دفن ہوا، حالانکہ مقام کسی اور جگہ سے آئے ہیں. تو بولے اس کی پھر موت دی. تو ایسا انسان ایسے اللہ کا ناشکرا ہے جس نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر پوری تقدیر لکھ دی، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ آسان کر دیا، اس کو موت دی، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو دفن کرایا. ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا اس کو پھر زندگی دے کے کھڑا کر دے گا قیامت. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے یہ بندہ. کلا لما یغزی ما امرہ، نہیں، اس کو جو حکم دیا گیا تھا اس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود سرٹیفائی کر رہے ہیں کیا حکم دیا گیا تھا، اس کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی، یعنی قیامت کیسا قائم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھ کے میری قدرت کا اندازہ لگاؤ. فَلْيَنْظِرُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان اپنے کھانے پہ غور کرے. کہاں غور کرتے صاحب؟ مرچی کم ہے، نمک زیادہ ہے، کیا تھرڈ کلاس بنا، کیا کھانا تھا، بس یہی ہے. دیکھیے اگر آپ تھوڑا ٹائم لگتا، صبح میں روٹی تو کھائے ہیں زیادہ، حیدرآبادی روٹیاں کھا لیتے ناشتے میں، آپ سوچئے کہ یہ روٹی بنی کیسا. تھوڑا سا سیکوینس ہے کہ بھئی گیہوں کیسا آیا مارکیٹ میں، گیہوں کھیتوں سے آیا، کھیتوں میں کیسا آیا، بیج پیرے تھے، بارش ہوئی، بارش کیسا ہوئی، دھوپ کی گرمی سے بھاپ بن کے بادل بنے، بادل بن کے بارش ہوئی. دھوپ کی گرمی کیسا رہی کہ سورج پلانیٹری سسٹم میں سٹیبل ہے، اور یہ پورے پلانیٹری سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے پوری ملکی وے گیلیکسی کی ضرورت ہے، اور یہ پورے گیلیکسی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے لوکل گروپ آف گیلیکسیز کی، پھر سپرا گروپ آف گیلیکسیز کی، پھر ایکسپینڈنگ یونیورس کی ضرورت ہے. یہ پورا نظام اگر کام کرے تو پھر آپ کا گیہوں اگے گا اور آپ کے ٹیبل پہ جو ہے روٹی آئے گی. تو صرف کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی انڈیلنا. یہ جو پانی انڈیلا، ایسا جیسا آپ کسی برتن میں لے کے، بکیٹ میں لے کے جیسا پانی اڈل، دھواں دار بارش ہوئی، اس کے لیے پانی انڈیلا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو چیرا، ایک چیرنا. جب بین جو ہے سپراؤٹ کرتا، جب اس میں سے کومل وہ نکلتے ہیں تو جو ہے زمین جو ہے چیری جاتی ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں جو ہے اناج اگایا. وَأَنَبًّا وَخَصْبًا،
اور پھر انگور اگائے، ترکاری اگائی، وہ زیتونہا، زیتون جس سے آپ تیل نکالتے ہیں، وہ نخلا اور کھجور نکالے، اور پھر وہ حدائق غلبا، اور پھر گھنے باغ نکالے، وہ فاکہۃ و ابا، اور پھر میوے نکالے اور جانوروں کا چارہ نکالا، متاعا لکم ولی انعامکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ اب ایک ہی پانی ہے، اس کا کمپوزیشن H2O ہے، 2 ہائیڈروجن کے ایٹمز، 1 آکسیجن کا ایٹم ہے، ایک ہی پانی ہے، اور یہ ورائٹی ہے، اس میں اناج بھی ہے، اس میں ترکاری بھی ہے، اس میں پھل بھی ہے، پھر پھلوں میں ورائٹی ہے، آپ ورائٹی دیکھ کے دنگ ہو جائیں گے۔ خصوصاً میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر وہ اینیمل پلانٹ اور ڈسکوری چینلز، ایسے چینلز اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو جنگلوں کی ورائٹی، پتوں کی ورائٹی، جانوروں کی ورائٹی بتاتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ یہ کیا، یہ حقیقت ہے یا ایک خواب دیکھ رہے ہیں ہم، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک ہی پانی سے ان تمام، ہر بیج میں پورا جینیٹک پروگرام ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آم کی گٹلی پیرے تھے اس سے گیہوں کا جھاڑ نکل گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ گیہوں کا دانا پیرے تھے اور اس سے جام کا جھاڑ ہوگا، نہیں، پورا اس کا جینیٹک پروگرام ہے، اس میں یہ بیج میں یہی جھاڑ نکلے گا، وہ کتنے پھل دے گا، کتنے پتے دے گا، کتنے دن رہے گا، پورا پروگرام، پوری تقدیر اس میں لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پانی برسا کے جو ہے اس کو پروگرام جاری کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ، اور تو جب ایک آواز آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ یہ جو آج کل بڑے بلاسٹ ہو رہے ہیں ادھر ادھر، جو لوگ سنے ہیں بولتے ہیں کہ صاحب کان بہرے ہو جاتے تھے، تو کوئی آواز نہیں ہے۔ جو قیامت کا جو ہے سور پھونکا جائے گا، وہ جو آواز آئے گی تو کانوں کو بہرا کرے گی۔ یہ عجیب ٹچنگ آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن ان لوگوں میں سے ہر آدمی کو کچھ ایسی مصروفیت رہے گی کہ وہ دوسروں سے لاپرواہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں ذرا بچے کو بخار آیا، آفس پہ فون آیا، دھن بولے گھر کو آ گئے، نہیں بھائی کیسا ہوئیں گا، بولے والد کی طبیعت خراب ہے، آپ فوراً جو ہے رخصت کا وہ دے کے واپس آ گئے، بھائی کی نوکری کے واسطے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے رشتے، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، ان کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ بھئی اگر بچے کی بیماری جانے کے لیے میری جان کی ضرورت ہے تو میری جان لے لو، یہ تیار تھے۔ قیامت کے دن انہی لوگوں سے بھاگ رہے ہیں آپ، قیامت کے دن انہی لوگوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک سین اور ایک حدیث میں آتا کہ ایک صاحب رہیں گے، ان کی ایک نیکی کمی ہوگی، اگر ان کو ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ بھئی کس سے مانگوں، سوچیں گے کہ بھئی ماں باپ دنیا میں اتنی پرواہ کرتے تھے میری، جائیں گے ماں باپ سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں ہم کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ رشتے آزمائش کے رشتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں ان رشتوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، یہاں ان رشتوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اسی سے جنت ملے گی انشاءاللہ، حقوق العباد جس کو بولتے ہیں آپ۔ مگر وہاں آپ بیٹے کے انجینئرنگ کالج کے لیے رشوت لے لیے تھے، وہ رشوت کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے بیٹے کی خاطر، تو بولے یہ دیکھو یہ مال اور اولاد جو ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش کے لیے ہے تمہارے۔ تو اس دن جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا، سب ان لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے کہ بھئی یہ کہاں ہم اپنی مصیبت کے ساتھ ان کی مصیبت لے لے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوں گے اور خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی۔ یعنی قیامت میں ہم کو اتنا مکمل بنا دیا جائے گا کہ ہمارے ایکسپریشنز تک سلامت رہیں گے۔ یہ ایکسپریشن کیا ہوتا کہ آپ کسی کو دیکھ کے بولے بھائی انہوں بہت خوش ہوئے، آپ سے بولے نہیں بولے، چہرے سے معلوم ہو رہا تھا بہت خوش ہوئے۔ پھر کسی کو دیکھ کے آپ بولے بھائی بڑا غمگین تھے، وہ بولے کیا ایسا غم؟ نہیں کیا بولنے کا کیا ہے، الگ معلوم ہو رہا تھا اتنا غم تھا ان کا۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو اتنا مکمل بنا کے ہم کھڑا کریں گے کہ تمہارے ایکسپریشنز تک واپس آئیں گے تمہارے چہروں پہ. تو جو جنتی ہوں گے ان کے روشن چہرے ہنستے ہوئے خوش ہوں گے. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقھا خطرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جس پہ دھول ہوگی اور ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یہ روشنی کا بالکل اپوزٹ جو ہے سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور فجر یعنی حدوں کو چیر کے باہر نکل جاتے تھے. فجر کو فجر کیوں بولتے؟ کہ روشنی اندھیرے کو چیر کے نکل جاتی ہے. تو فاجر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، ان کو چیر کے باہر نکل جاتا ہے. ابھی کچھ نماز با جماعت کے بعد